کیوں ان کی زندگی آسان نہیں ہوتی جنہیں اللہ پسند کرتا ہے۔ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ اگر اللہ ہم سے محبت کرتا ہے تو پھر ہماری زندگی میں اتنی آزمائشیں، اتنی مشکلات، اتنے غم کیوں ہیں؟ کیوں دعائیں فوراً قبول نہیں ہوتی؟ کیوں دل ٹوٹتے ہیں، خواب بکھرتے ہیں اور راستے اندھیرے لگتے ہیں؟ لیکن ذرا رک کر سوچو، جسے اللہ اپنی محبت کے لیے چن لیتا ہے اس کی زندگی کوئی عام نہیں ہوتی۔ وہ اس کے دل کو صبر، شکر اور ایمان سے آراستہ کرتا ہے۔ وہ اسے آزمائشوں کے قرب میں ڈالتا ہے تاکہ وہ دنیا سے نہیں صرف اللہ سے جڑ جائے۔ کبھی تم نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، دل کے سچے بھی ہوتے ہیں، پھر بھی ان کی زندگی غموں، آزمائشوں اور مشکلات سے بری ہوتی ہے۔ وہ دعائیں کرتے ہیں مگر دیر سے قبول ہوتی ہیں، وہ نیک ہوتے ہیں مگر ان پر مصیبتیں آتی رہتی ہیں۔ ایسا کیوں؟ کیا اللہ ان سے ناراض ہے یا یہ اللہ کی محبت کی ایک خاص نشانی ہے؟ آؤ اس راز کو سمجھتے ہیں۔ آزمائش نشانی قربت ہے، دوری نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ یہ کہہ دیں گے ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ یہ آیت ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ ایمان صرف زبانی دعویٰ نہیں بلکہ ایک سفر ہے جس میں اللہ اپنے محبوب بندے کے دل کو آزماتا ہے تاکہ ان کے اندر کا ایمان کندن بن جائے۔ جس طرح سونا آگ میں تپ کر خالص بنتا ہے، ویسے ہی مومن مصیبتوں سے گزر کر اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اللہ جنہیں پسند کرتا ہے انہیں تیار کرتا ہے۔ اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کے لیے دنیا کی آسانیاں نہیں بلکہ آخرت کی عزتیں تیار کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ جو راضی رہتا ہے اللہ اس سے راضی ہوتا ہے اور جو ناراض ہوتا ہے اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ سوچو، اگر تمہاری زندگی میں دکھ ہے تو ممکن ہے اللہ تمہیں اپنے قریب لانا چاہتا ہے۔ تمہارے آنسو، تمہاری تنہائی، تمہاری خاموش دعائیں سب اللہ کے علم میں ہیں۔ شاید تمہارے زخم ہی وہ دروازہ ہے جن سے اللہ کی رحمت تمہارے دل میں اتر رہی ہے۔ اللہ تمہیں وہ نہیں دیتا جو تم چاہتے ہو بلکہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہے۔ کبھی کبھی جو چیز ہم چاہتے ہیں وہ ہمیں اللہ سے دور لے جاتی ہے اور جو چیز ہم کھو دیتے ہیں وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ اسی لیے مومن کا یقین یہ ہوتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، وہ مجھ پر ظلم نہیں کرتا بلکہ مجھے سنوارتا ہے۔ جب تمہاری دعائیں دیر سے قبول ہوتی ہیں تو سمجھ لو کہ اللہ تمہاری تقدیر کو بہتر بنا رہا ہے۔ جب تمہارا دل ٹوٹتا ہے تو شاید وہ دل کو اپنے لیے خالی کر رہا ہے۔ یاد رکھو، اللہ جب آزماتا ہے تو چھوڑتا نہیں بلکہ تھام لیتا ہے۔ بس صبر کر لو اور یقین رکھو تمہاری ہر تکلیف تمہارے لیے رحمت کا پیغام ہے۔ تم وہ ہو جسے اللہ نے اپنی محبت کے لیے چنا ہے۔ اللہ اپنے محبوب بندوں کو آزماتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آزمائش عذاب نہیں، محبت کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف، بھوک، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ اللہ نے کبھی یہ وعدہ نہیں کیا کہ ایمان لانے کے بعد زندگی آسان ہوگی، بلکہ اس نے کہا کہ میں آزماؤں گا تاکہ پتہ چلے تم سچے ہو یا جھوٹے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ سخت آزمائشیں انبیاء پر آتی ہیں، پھر ان پر جو ان کے بعد ایمان میں زیادہ مضبوط ہوں، یعنی جو جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے اس کی آزمائش اتنی ہی بڑی ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ اس کے دل کو بلند مقام کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے۔ آزمائش مومن کے ایمان کو خالص کرتی ہے۔ اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کے ایمان کو کندن بنانا چاہتا ہے۔ جس طرح سونا آگ میں پگھل کر خالص ہوتا ہے، ویسے ہی مومن مصیبتوں سے گزر کر اللہ کے قریب اور مضبوط بنتا ہے۔ اگر زندگی میں کبھی غم نہ ہو، دکھ نہ ہو تو انسان دعا میں عاجزی کیسے سیکھے؟ اگر سب کچھ آسان ہو تو انسان اللہ کو پکارنا چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کے ولیوں نے کہا ہے، مصیبتیں دراصل وہ دروازے ہیں جن سے اللہ اپنے بندوں کو اپنی رحمت تک پہنچاتا ہے۔ آزمائش پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ کبھی کبھی اللہ تمہیں مصیبت دیتا ہے تاکہ تمہاری گناہ دھل جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کو جو بھی تھکاوٹ، بیماری، غم، دکھ یا پریشانی پہنچتی ہے، حتیٰ کہ اگر کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یعنی اللہ کے محبوب بندے کی تکلیف بھی رحمت بن جاتی ہے۔ دنیا سمجھتی ہے وہ پریشان ہے لیکن حقیقت میں وہ پاک ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے محبوب دنیا نہیں آخرت کے لیے تیار کیے جاتے ہیں۔ اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے دنیا کی آسائش نہیں دیتا
देता बल्कि आखिरत की इज्जत देता है। वो जानता है कि दुनिया चंद दिन की है मगर जन्नत हमेशा की। अल्लाह ताला फरमाता है, क्या तुमने ये गुमान कर लिया है कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे, हालांकि तुम पर वो हाल अभी नहीं आया जो तुमसे पहले लोगों पर आया था। जो अल्लाह के करीब होता है, अल्लाह उसकी दुनिया को कभी कभी सख्त बनाता है ताकि उसका दिल दुनिया से ना जुड़ जाए। अल्लाह चाहता है कि उसका बंदा दुनिया के बजाय जन्नत का मुसाफिर बने। अल्लाह अपने महबूब बंदों को तन्हाई में बुलाता है। बाज़ औक़ात अल्लाह तुम्हें सबसे दूर कर देता है, दोस्त छोड़ देते हैं, रिश्ते बदल जाते हैं, हालात खराब हो जाते हैं। ये सब इसलिए कि तुम लोगों से हटकर अल्लाह से जुड़ जाओ। अल्लाह तुम्हें खाली नहीं करता बल्कि तुम्हें अपने लिए खाली करता है। जब तुम रोते हो, तन्हा होते हो, तो वही लम्हे होते हैं जब अल्लाह तुम्हें सुन रहा होता है। अल्लाह कहता है, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक होता हूँ। जब वो मुझे पुकारता है मैं उसके करीब होता हूँ। यानी जब तुम दुआ में रोते हो तो दरअसल तुम अल्लाह के सबसे करीब होते हो। जो अल्लाह के करीब होता है, शैतान उस पर ज्यादा हमला करता है। याद रखो, शैतान उस इंसान को कभी नहीं छेड़ता जो पहले ही गुनाहों में डूबा हो। वो उस पर वार करता है जो अल्लाह की राह पर चल रहा हो। इसीलिए नेक लोगों की जिंदगी में वसवसे, रुकावटें, खौफ और मुश्किलात ज्यादा होती हैं, क्योंकि शैतान उन्हें हराना चाहता है। लेकिन अल्लाह उनकी हिफाजत करता है और आखिर में वही सुरखरू होते हैं। आजमाइश के बाद हमेशा राहत आती है। अल्लाह का वादा है, बस यकीनन तंगी के साथ आसानी है। हाँ, तंगी के साथ ही आसानी है। ये 2 बार कहा गया है ताकि यकीन पुख्ता हो जाए कि हर गम के बाद राहत जरूर आती है। अल्लाह अपने महबूब बंदे को कभी हमेशा के लिए गम में नहीं रखता, बल्कि उस गम के बाद ऐसी रोशनी देता है जिससे ईमान ताज़ा हो जाता है। शायद तुम्हारे जख्म ही वो दरवाजा है जिनसे अल्लाह तुम्हारे दिल में उतर रहा है। शायद तुम्हारे आंसू ही वो दुआ है जो कबूल हो रही है। अल्लाह तुमसे नाराज नहीं, वो तुम्हें चुन रहा है, वो तुम्हें तैयार कर रहा है, वो तुम्हें अपना बना रहा है। आखिर में एक दिल से बात, अगर तुम आज मुश्किल में हो, दिल टूटा है, लोग छोड़ गए हैं, तो बस एक बात याद रखो, ये सब इसलिए है कि अल्लाह तुम्हें अपने करीब लाना चाहता है। अगर आज तुम तकलीफ में हो, गम में हो, तन्हाई में हो, तो खुश हो जाओ। ये उस रब की निशानी है जो तुम्हें भूलना नहीं चाहता। वो तुम्हें आजमा कर अपने करीब लाना चाहता है। और याद रखो, जिसे अल्लाह चाहता है उसे आजमा कर बुलंद कर देता है। अल्लाह तुम्हें वो मकाम दे जहाँ सब्र इबादत बन जाए और आजमाइश रहमत बन जाए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।